بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے میرے جان پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئے چنوں، تیرے لباس ملا ہو گیا ہے تو اسے دو، نئے نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں، تیرے موزے پٹ گئے ہو تو وہ بھی سیو تجھے تازہ تازہ دودھ پلایا کروں، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیرا تیمارداری کروں، تجھے دوا پلاؤں، ہاتھ پیروں کی مالش کروں، اور جب تیرا آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خواب چاڑ بونچھ کر صاف کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرے گھر کہاں ہے تو بلا ناغے صبح شام گھی اور دودھ تیرے واسطے لے آیا کروں، پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار دہی کی لسی، یہ سب چیزیں لاؤ۔ عرض میرا کام ہر طرح تجھے خوش رکھنا اور تیری خدمت کرنا ہو، میری ساری بکریاں تجھ پر قربان ہو۔ اب تو آ جا، تیرے فراق میں میرے بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ چرواہا دنیا سے بے خبر ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کروا رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حزنناک ہو کر کہا، اے بدبخت، تو اس بے ہودہ بکواس سے کہے کہ نہ رہا بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا۔ خبردار، آئندہ ایسی لعنی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالو۔ اپنے حلق میں روئی ٹونس لے، تیرا اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ، لسی اور روغنی روٹیاں ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑے کی محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجت سے بے نیاز ہے۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو یاد رکھ، غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی خدمتوں میں سے بے پرواہ ہے، وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ دودھ تو وہ ہے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو اور ضعیف محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ حق تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان عطا ہو گئی۔ چرواہا تر تر کانپنے لگا، چہرہ زرد ہو گیا، بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرے منہ میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کی میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے آہ سرد کہتی اپنا گریبان تر تر کیا اور دیوانوں کی طرح سر پر ہاتھ اڑاتا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں فصل جدائی کے لیے آیا ہے یا وصل ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ، اور جہاں تک تجھ سے ہو سکے فراق کی حد میں قدم مت درخم۔ اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، اور جو ایک حق میں تریاک کی اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور، دوسرے کے حق میں نار، ایک کے لیے گلاب کا پھول، دوسرے کے لیے کانٹا۔ ہمارے ذات پاکی سے بری ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی
کہ اس نے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش برسائے۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کچھ کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ نکلتے ہیں، اس سے مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کس کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، ہر مندو کی آداب اور ہے، دل جلو اور جان ہرو کی آداب اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کے یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے عفو کی درخواست کی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کے ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ اس کی قدموں کی نشان دیکھتے دیکھتے اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ صحراؤ بیابان کی ہاک چان مری، لیکن چرواہے کی کہیں پتہ نہ پایا۔ کہتے ہیں دیوانوں کی نقش پہرت کی نقش پاک سے الگ ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تلاش جاری رکھی جہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آ پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنے بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب اور قاعدے ضبط کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور، جان تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب ان باتوں کی قابل ہی کہہ رہا ہوں۔ جو کچھ کہوں میرے دل کا تو کون ہو چکا، اور اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جب سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں، تو نے میری اسد تازی کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی چشم میں ہفت آسمان سے آگے نکل گیا۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی میرا احوال مت جان۔ اے شخص، تو جو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ تیرا حال اس چرواہے سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، تو اس سے ہرگز بہتر نہیں ہے۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص، اور تیرا حال و قال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان و رحیم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے قبول فرماتا ہے۔